بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان رواہ مسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی جن کا اسم گرامی جو ہے وہ سعد بن مالک ہے، آپ اپنی کنیت کے ساتھ ہی معروف اور مشہور ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا، جو کوئی شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ فلیغیرہ بیدہ، اگر وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو ختم کرے، اس کو دور کرے۔ اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو دور کر سکے، تو پھر اسے چاہیے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے برائی کو دور نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو دور کرے، اور اگر وہ شخص اپنی زبان کے ساتھ بھی روک نہیں سکتا اس برائی سے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اپنی زبان سے بھی برائی کو نہیں منع کر سکتا، دور کر سکتا، ختم کر سکتا، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانے کہ یہ برائی بہت بری چیز ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، تو دل میں کم از کم یہ رکھے کہ یہ چیز بری ہے۔ اور فرمایا جو آخری درجہ ہے کہ دل کے نزدیک دل میں برا جانے، فرمایا وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو لہذا برائی کو جب آدمی دیکھتا ہے تو برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے کی اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اس کے اوپر جو ہے اس کو ذمہ سونپا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے اور اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری سونپی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ارباب اقتدار ہیں، معلمین ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، جن جن کے ماتحت کئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں کو ہدایت کریں اور ان کو برائی سے روکیں، اور اگر نہیں روکتے تو ان کو مناسب سزائیں دے کر ان کو برائی سے دور کریں۔ یہ صاحب اقتدار لوگ ہیں، تو گویا کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ برائی سے دور لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ معلمین، علماء کرام، مبلغین لوگ ہیں جو اپنے واعظ و نصیحت، تقریر و تحریر کے ساتھ وہ برائی سے منع کر سکتے ہیں، تو وہ گویا کہ وہ بھی اس طرح کریں۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ کے ساتھ صاحب اقتدار کوئی تحریر و تقریر زبان کے ساتھ بھی منع نہیں کر سکتا، تو کم از کم پھر یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اس برائی کو برائی جانے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ کم از کم خود اپنے آپ کو برائی سے دور رکھ سکے گا۔ تو اگر کم از کم اس ایمان کے کمزور ترین حصے پر بھی اگر لوگ عمل کر لیں تو بہت ساری ایک تعداد ہے جو برائی سے بچ سکیں گے اور ہدایت پر قائم ہو سکیں گے۔ تو خلاصہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آدمی کم سے کم جو درجہ ہے دل میں کسی برائی کو برائی سمجھے، سب سے آخری جو درجہ ہے کمزور ترین ایمان کا، اگر اس پر بھی بندہ عمل نہ کرے تو اسے اپنے آپ کو ایمانداروں میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کمزور سے کمزور ترین جو ایک حصہ درجہ تھا اس پر بھی یہ عمل نہیں کر سکا، تو اسے حق نہیں ہے کہ ایمانداروں میں اپنے آپ کو شمار کرے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جس کے بعد جتنا اقتدار و طاقت ہے، جتنی اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے، اتنا اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں ہاتھ کے ساتھ، جو زبان سے وہ زبان کے ساتھ، وگرنہ کم از کم دل کے ساتھ برائی کو برائی جانے۔ اس طرح ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آقا کریم کے فرمان پر عمل بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق برائی کو دور کرنے کی، برائی سے بچانے کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔